علامات ظہور امام مہدی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے مرد تیز گردش کرنے والی سواریوں پر سوار ہوں گے اور مسجد کے دروازے پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں لباس میں ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی اور ان کے سروں پر اونٹ کی کوہانوں کی طرح بال ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں میری امت میں نفاق ظاہر ہوگا، امانت اٹھا لی جائے گی اور رحمت روک لی جائے گی، امانت دار پست سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو تم پر سیاہ راتوں کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کسی انسان کا نام سنو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے ملاقات کرو، اور اگر بات کرو تو یہ اسے آزمانے اور تجربہ کرنے سے بہتر ہے، اور اگر تم نے اسے آزمایا تو وہ اپنے حالات تم پر ظاہر کر دے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی، ان کی ہمت ان کے پیٹ ہوں گے، ان کا قبلہ عورتیں ہوں گی۔ ایک روٹی کے لیے رکوع کریں گے اور ایک درہم کے لیے سجدہ کریں گے۔ وہ حیران ہوں گے، بدمست ہوں گے، نہ مسلمان ہوں گے اور نہ ہی عیسائی ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی سے قول نقل کیا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو امام نے فرمایا، جب کفار کے سر میں مومنین اور متقین ختم ہو جائیں گے اور جب دین کی نصرت کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظہور سے چند سال قبل بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ راست گو انسان کی تکذیب کی جائے گی اور جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آخر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چغل خور اور باتیں بنانے والا مقرب ہوگا اور انصاف کرنے والا فاجر ہوگا۔ صدقہ کو جرمانہ سمجھا جائے اور لوگ صلح رحمی کو احسان سمجھیں گے۔ عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنی بزرگی اور عظمت جتائیں گے، اور ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی، لڑکوں کی حکمرانی ہوگی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر اور حکمت پر عمل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں موجود تھے کہ فرمانے لگے کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی اور جوان فاسق ہو جائیں گے، اور جب تم نیکی کا حکم دینے سے گریز کرو گے اور کسی کو برائی سے منع نہ کرو گے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ ایسا بھی ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بالکل اس سے بھی بدتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ تو اصحاب نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بالکل اس سے بھی بدتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم نیکی کو بدی سمجھنے لگو گے اور بدی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قول نقل کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے آخری زمانے کے بارے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ علم نجوم پر ایمان رکھیں گے اور رضا و قدر الہی کی تکذیب کرنے لگیں گے۔ امام جعفر صادق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگوں کا باطن تو گندا ہوگا مگر ان کا ظاہر حسین و جمیل ہوگا۔ دنیا حاصل کرنے کے حرص میں لگے رہیں گے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی خواہش بھی نہ رکھیں گے۔ ان کے ہر کام میں بے دھڑک ریاکاری ہوگی۔ اللہ کی طرف سے ان پر بالعموم عذاب مسلط ہوگا اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں گے مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے 5 حادثے رونما ہوں گے۔ یمن کے لوگوں میں سے ایک انقلابی مرد کی تحریک، سفیانی کا خروج، آسمانی فریاد کے جو ہر جگہ سنی جائے گی، بیدا میں زمین کا دھس جانا اور پاک دامن انسان کا قتل۔ سامعین، یہ سفیانی ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا، اس کا نام عثمان ہوگا اور اس کے باپ کا نام انبسا ہوگا۔ یہ شام میں خروج کرے گا، 8 یا 9 ماہ حکومت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیانی خروج کرے گا اور عورت کے حمل کے برابر حکومت کرے گا اور بیدا آ کر زمین میں دھس جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خالد بن یزید بھی ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا،
اس کا سر موٹا ہوگا، چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اس کی آنکھوں میں ایک سفید نقطہ ہے۔ وہ دمشق کی طرف سے خروج کرے گا اور جو بھی اس کے پیچھے لگے گا وہ اسے قتل کر ڈالے گا۔ عورتوں کے شکم چاک کرے گا اور بچوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ ہماری اہل بیت میں سے ایک شخص خروج کرے گا، یہ خبر سفیانی کو ملے گی تو وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، اس لشکر کو شکست دیں گے تو پھر سفیانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف جائے گا۔ جب یہ بیدا میں پہنچے گا تو سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ بیدا اس چکنی زمین کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفیانی خروج کرے گا اور دمشق جائے گا، وہاں سے 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک مشرق کی طرف، دوسرا بغداد کی طرف، وہاں 3000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرے گا اور 100 سے زیادہ عورتوں کی بے عزتی کرے گا۔ اس کا دوسرا لشکر مدینہ میں داخل ہو جائے گا اور 3 شب و روز مدینے میں لوٹ مار کرے گا اور پھر وہاں سے مکہ کا رخ کرے گا۔ جب بیدا میں پہنچے گا تو خدا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا، اے جبرائیل جاؤ اور ان کو ہلاک کر دو۔ وہ زمین پر اپنا پر ماریں گے جس سے خدا اس زمین میں انہیں اسی وقت دھنسا دے گا اور محض چند لوگ باقی رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان علامات سے پہلے لوگ 2 قسم کے طاعون کی بیماری کا شکار ہوں گے، سفید طاعون اور سرخ طاعون۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان 2 قسم کے طاعون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سفید طاعون سے مراد لوگوں کی گروہوں کی صورت میں موت ہے جو تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی، اور سرخ طاعون سے مراد وہ اموات ہیں جو اسلحہ جیسے ایٹم بم، کیمیائی ہتھیاروں سے وقوع پذیر ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ہمارا قائم اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا یہاں تک کہ آسمان کے درمیان سے اس کا نام لے کر اسے ندا نہ دی جائے گی، اور یہ ندا 23 ماہ مبارک رمضان جمعہ کی رات ہوگی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کس نام مبارک کے ساتھ ان کو ندا دی جائے گی؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے نام اور ان کے والد گرامی کے نام کے ساتھ یوں صدا دی جائے گی کہ آگاہ رہو کہ فلاں بن فلاں قائم آل محمد علیہ السلام انہوں نے ظہور کر دیا ہے، بس ان کی بات کو سنو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ بس کوئی مخلوق خدا نہیں ہوگی کہ جس کے اندر روح ہو مگر یہ کہ اس صدا کو سنے گی، جو سوئے ہوئے ہوں گے جاگ جائیں گے اور اپنے گھروں کے صحنوں میں نکل آئیں گے۔ دوشیزہ لڑکی پردے سے باہر آ جائے گی اور حضرت مہدی اس وقت ظہور فرمائیں گے اور وہ آواز اور صدا جبرائیل کی ہوگی۔ آخر میں امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آواز اور آسمانی ندا جبرائیل کریں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ باتیں نازل ہوئیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں اور اپنے بعد کے ائمہ کے بارے میں انہیں آگاہ کریں جو اس کے بچوں میں سے ہیں۔ ان میں سے آخری نشانیاں ہیں یہ بھی کہ عیسیٰ بن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا اے اللہ یہ کب ہوگا؟ خدا نے مجھ پر وحی کی جب علم دور ہو جائے اور جہالت ظاہر ہو جائے، قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی لیکن عمل کم ہوگا، قتل و غارت بڑھے گی، حقیقی فقہ اور رہنما کم ہوں گے۔ آپ کی امت کو چاہیے کہ نیز امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد سے نظر نہیں آئیں، ایک رمضان المبارک کی پہلی رات کا چاند گرہن اور دوسرا اسی مہینے کے درمیان میں سورج گرہن کا ہونا۔ جب سے خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ جب قاریان قرآن کثرت ہو جائے گی اور عمل کم ہو جائے گا، جب قتل کی کثرت ہو جائے گی، جب فقہ ہدایت کم ہو جائیں گے، جب امت محمدی قبرستان پر مسجد بنا لیں، جب مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں، ظلم و فساد بہت بڑھ جائے، جب برائیاں ظاہر ہو جائیں، جب اچھائیوں سے روکا جائے، جب حکمران کافر ہو جائیں، ان کے اعمال فاجر ہو جائیں، ان کے مددگار ظالم ہو جائیں اور ان میں سے جو صاحبان رائے ہوں فاسد ہو جائیں، تو اس وقت 3 علاقوں میں زمین دھنس جائے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ جب شہر بصرہ اہل بیت کے دشمن کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا،
کہ جس کی پیروی سیاہ فام کریں گے، جب حسن بن علی کی اولاد میں سے ایک شخص خروج کرے گا، جب مشرق میں دجال خروج کرے گا، جب سفیانی کا ظہور ہو جائے گا، تو یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار میرے بعد کیا کیا فتنے ہوں گے؟ تو خدا نے وحی کی اور بنو امیہ اور بنی عباس کے فتنوں سے آگاہی فرمائی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے تو وہ سب بطور وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا۔ ناظرین، امام مہدی کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا، کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں کفر کا فتنہ ہوگا، یعنی ہر طرف کفر کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ایک ہفتہ جو ہوگا وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام اسلامی ممالک سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کافرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ منورہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ذرا تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، عابدین خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو ہم نشانیاں بتا رہے ہیں یہ حدیث میں سلسلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے اخذ کر کے گویا بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 تک احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنی حدیث سے تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہیں جو فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ اور بہت ہی اہم بات ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہی ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ ناظرین، نام تو ان کا آپ کو پتہ چل گیا، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں، امام مہدی دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے۔ اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے،
اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ امام مہدی کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، مگر کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوگا جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خشک لکڑی زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلے گی، سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور زمین عدل سے بھر جائے گی، جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمین اور آسمان پر رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام موسلادھار بارش برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ پہلے جو لوگ ظلم اور تنگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں گے؟ ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میری امت میں اختلاف کے زمانے میں بھیج جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دو، جسے بھی مال کی حاجت ہو وہ امام مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی لوگوں کے پاس خود اتنا مال ہوگا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور اس کو مال دے دو، اور جس کے پاس خزانہ جمع ہوگا وہ بولے گا کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے لے جاؤ۔ تو انسان اپنے دامن کو مال سے بھر کے پھر جب باہر آئے گا تو اسے اپنے عمل پر ندامت ہوگی کہ وہ کہے گا کہ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے بڑھ کر لالچی کیا میں ہی ہوں؟ میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے لیے کافی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل تصویر نافذ کر دی جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر دین نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا۔ وہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوئی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر آنے والے ہیں، لیکن یہ کب آئیں گے؟ امام مہدی کا ظہور اصل میں کب ہوگا؟
اس سوال کا جواب 100% درست دینا تو مشکل ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور کچھ باتیں ابتدا میں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو ظاہر ہونے والی نشانی، ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ 7 راتیں مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں، وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جس کو ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، وہ ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور پوری دنیا کفرستان بن چکی ہوگی۔ تو مکہ مکرمہ میں جب تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ جائیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ تو امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے پر واقعی دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ اور پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آئیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد کی دمشق کی مشرقی مینار میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے، ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت جابر بن حیان کی حدیث سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے، اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے، پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے، اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور مقام لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔